یہ مشین پہلے بھی آزمائی تھی کسی پر؟ پوری وضاحت سامنے آ جانے کے بعد میرا لہجہ جارحانہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند روز پہلے ہی تو آئی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اس شبہے پر یقین کر بیٹھی۔ اگر واقعی ایسی کوئی مشین ایجاد ہوتی تو دنیا میں تہلکہ مچ جاتا اور جھوٹ کا سراغ لگانے کے لیے پیچیدہ قسم کے پولی گراف یونٹس کو خیر بات کہہ دیا ہوتا۔ اب اس کو بھول جاؤ، مشین تو برباد ہو ہی چکی ہے۔ مشین ضرور برباد ہو گئی، مگر مجھے ایک آسان نسخہ سکھا گئی ہے۔ وہ کیا؟ ایک ٹیپ میں چند چوہوں اور جھینگروں کی آوازیں ریکارڈ کر کے خلائی مخلوق کی پراسرار گفتگو کے نام سے تمہارے ہاتھ فروخت کر سکوں گا۔ تم احمق ہو۔ برین انڈکشن پر دنیا کے کئی ممالک میں کام ہو رہا ہے اور جانوروں پر اس کے تجربات کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو شاید تم مجھے جانوروں میں شمار کرتی ہو۔ بعض اوقات تمہارے سامنے سچ بولنا تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ مجھے احمق مت سمجھو مادام باوری، میں کسی مشین کے بغیر بھی جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکتا ہوں۔ تو تمہیں واقعی میری کہانی پر یقین نہیں آیا؟ تمہارا عاشق ہوتا تو اس سے زیادہ بے سروپا داستان پر بھی یقین کر لیتا۔ تم سے جیتنا واقعی مشکل ہے۔ دراصل وہ فزیو تھراپی مشین تھی جس کے ذریعے تمہاری زخمی پنڈلی کو کچھ حرارت پہنچانا چاہتی تھی تاکہ آرام سے تم سوتے رہو، مگر بجلی کے ایک ننگے تار سے میرا ہاتھ چھو جانے کے باعث کام خراب ہو گیا۔ پھر یہ برین انڈکشن یونٹ کا قصہ کیوں تراش لیا تھا؟ محض تمہیں مرعوب کرنے کے لیے، تاکہ تم آئندہ جھوٹ بولنے کا ارادہ نہ کر سکو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم پولی گراف مشینوں کے بارے میں بھی جانتے ہو تو شاید اتنا اوچھا وار نہ کرتی۔ شین مارکیٹو کے ہاتھوں تمہاری درگت دیکھنے کے بعد کوئی بھی شریف آدمی تم سے مرعوب نہیں ہو سکے گا۔ شاید تم اس کی طرف سے رقابت محسوس کرنے لگے ہو۔ تم یقین کرو، اگر وہ اس بار بھی زندہ بچ گیا تو میری طرف نظر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر سکے گا۔ شاہدہ کے روپ میں تم لوٹ کا مال ہوتی ہو، جس کے ہاتھ لگو وہی اڑا لے جاتا ہے۔ میری تحقیر کر کے اگر تم کو خوشی ہوتی ہے تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے گفتگو کچھ نامناسب سی محسوس ہو رہی ہے۔ راز و نیاز کے لیے یہی لمحات سب سے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں یہ کہتے ہوئے میرے قریب سرک آئی۔ دور رہ کر بات کرو، اور اگر بات کرنی چاہتی ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ شین مارکیٹو کا کیا ہوا؟ آخر تم بار بار اس کا ذکر کیوں لے بیٹھتے ہو؟ میرا رقیب ہے نا، اور اب تو تمہاری سلامتی بھی اس کے تحفظ سے وابستہ ہو گئی ہے۔ وہ پولیس کو جل دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب کہاں ہے؟ اس نے کچھ عرصے کے لیے روپوشی اختیار کر لی ہے۔ ان دونوں لاشوں کا کیا بنا؟ بروغل بوجھ کے ساتھی کی لاش وہ اسرائیلی سفارت خانے کے احاطے کی دیوار کے ساتھ ڈال چکا تھا کہ پولیس کی گشتی جماعت کے اچانک نمودار ہو جانے کی وجہ سے اسے بھاگنا پڑا۔ ایلیزا کی لاش اس نے بعد میں ٹھکانے لگا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ بروغل کی لاش اور گاڑی ابھی تک مولن بیک والے مکان میں موجود ہوگی۔ آخر تم ان معاملات میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں باتوں میں لگا کر سلانا چاہتا ہوں۔ میرا جواب سنتے ہی اس نے تنگ آ کر دوسری طرف کروٹ لے لی اور میں تاریکی میں زیر لب مسکراتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ شاید میں تم پر اپنا وقت برباد کر رہی ہوں۔ طویل سکوت کے بعد اندھیرے میں شاہدہ کی بوجھل آواز ابھری۔ یہ تو تم ہی سمجھ سکتی ہو، میں نے سرد مہری سے جواب دی، مگر فوراً ہی میرے رگوں پے میں سنسنی کی ایک لہر سے سرایت کر گئی۔ اس وقت میں زخمی ہونے کے باعث پوری طرح شاہدہ کے رحم و کرم پر تھا، اور وہ میرا دل جیت لینے کی امید پر مجھ پر مہربان تھی۔ اگر اسے یہ یقین ہو جاتا کہ میں اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا تو وہ مایوس ہو کر میرے بارے میں کوئی خطرناک فیصلہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا میری اپنی سلامتی اسی میں تھی کہ پوری طرح صحتیاب ہونے تک اسے اپنے بارے میں بے یقینی میں مبتلا رکھتا اور اپنی نجات کے لیے موقع کا متلاشی رہتا۔ تو میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں؟ اس نے دوبارہ میری طرف گھوم کر سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ بعض باتیں کہے بغیر بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ تم اپنے نتائج اخذ کرنے کا اختیار رکھتی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک میں تم سے محبت کرنے کی کوئی وجہ تلاش نہیں کر سکا۔ محبت کے لیے کسی وجہ کا ہونا بھی ضروری ہے کیا؟ وجہ کے بغیر تو محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا تو خیال ہے محبت اس منطق سے بالا ایک جذبے کا نام ہے۔ اردو شاعری میں محبت کو اسی طرح اچھالا گیا۔ کوئی حسن پر فدا ہوتا ہے، کسی کو رخسار کا ایک تل بھا جاتا ہے، کوئی اداؤں کا شکار ہوتا ہے، اور کوئی کردار سے متاثر ہو کر محبت کرنے لگتا ہے۔ تو کیا مجھ میں ان میں سے کوئی بھی خوبی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہو،
پر میرے سامنے نہ آئی ہو، اور پھر یہ امکان بھی تو ہے کہ میں لاشعوری طور پر کسی خاص چیز کا متلاشی ہوں اور اچانک ہی تمہاری ذات میں وہ خاص پہلو ابھر آئے۔ تم مبہم باتیں کرتے ہو، نہ اقرار کرتے ہو نہ انکار کرتے ہو۔ صاف بات یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ خیر، کسی وقت تو سچ بولو گے۔ سچ تو یہ ہے کہ سارا مسئلہ زبان کا ہے۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے اردو والی محبت چاہتی ہو اور میں انگریزی میں مثبت جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سے نرم خو ہو، ورنہ اپنے خول کے اندر تم بھی شین مارکیٹوں سے مختلف نہیں ہو۔ اس سے تو بدرجہ بہتر ہوں۔ وہ مادام باوری کے نام سے کانپتا ہے اور شاہدہ پر پورا روب گانٹتا ہے، جبکہ میں دونوں سے یکساں سلوک کا قائل ہوں۔ تم اس عمارت کے انتظامات سے متاثر نہیں ہو؟ خاصا محفوظ انتظام ہے۔ اس عمارت میں الیکٹرانکس کا بڑی فراخ دلی سے استعمال کیا گیا ہے۔ ضرور کیا گیا ہوگا، برین انڈکشن یونٹ تو میں نے دیکھ ہی لیا۔ میرا مذاق مت اڑاؤ۔ تو اب کیا سنجیدہ ہو تم؟ اس عمارت میں یہ کمرہ ایسی جگہ واقع ہے کہ 3 راہداریاں اس طرف آتی ہیں، اور تینوں راہداریوں میں مناسب مقامات پر خفیہ فوٹو سیل اس طرح لگے ہیں کہ اگر ایک چوہا بھی ان کے سامنے سے گزرے گا نا تو میرے اس کمرے میں مخصوص الارم بج اٹھے گا اور نکاسی کے راستے خود بخود مقفل ہو جائیں گے۔ نکاسی کے راستے؟ ہاں، اس کمرے سے نکلنے کے لیے 2 دروازے ہیں۔ ان کے مقفل ہو جانے کی صورت میں کوئی زبردستی اندر نہیں گھس سکتا۔ انہیں میں خود ہی بٹن دبا کر کھول سکتی ہوں۔ شاید یہ کوئی ہوٹل ہے۔ نام کا ہوٹل ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ برسلز میں یہ میرا کنٹرول سینٹر ہے۔ میرے تصرف میں آنے سے پہلے یہ عمارت ہوٹل کے مصرف میں تھی اور اب بھی اسی نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے سو جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سو جاؤ، میں نے کب روکا ہے؟ اس رات شاہدہ کے پہلو میں مجھے نیند تو بہت دیر سے آئی، مگر میں نے چند ہی منٹ بعد ایسی اداکاری شروع کر دی جیسے مجھے فوراً ہی نیند نے آ لیا ہو۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ شاہدہ کو مزید گفتگو سے روک کر ذہنی سکون حاصل کر سکوں۔ اگلی صبح میں خاصی دیر سے بیدار ہوا اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ میں شاہدہ کے کمرے کے بجائے کہیں اور موجود تھا۔ اس نئے کمرے میں ایک صاف ستھرے بستر، ڈریسنگ ٹیبل اور صوفہ سیٹ کے علاوہ کچھ موجود نہیں تھا۔ میں اس بدلی ہوئی صورتحال پر حیران ہو ہی رہا تھا کہ کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس کر کر چونک پڑا۔ سر گھمایا تو کھلے ہوئے دروازے پر ایک مسکراتا ہوا خوبرو نسوانی چہرہ موجود تھا۔ صبح بخیر۔ میں اس وقت کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ تم دوستوں میں ہو اور میرا نام کلاڈیا ہے۔ وہ میرے بستر کے قریب آ کر مجھے اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے بولی، تم کن دوستوں کا ذکر کر رہی ہو؟ مجھے اس سے آگے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمارت کون سی ہے؟ آئی ایم سوری، میں اس قسم کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو پھر میرے سر پر کیوں مسلط ہو؟ تمہاری خدمت گار ہوں۔ دفع ہو جاؤ، مجھے کسی خدمتگار کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جا سکتی ہوں، مگر دوبارہ تم مجھے یہیں موجود پاؤ گے۔ تمہاری ٹانگ زخمی ہے اور تمہیں منہ ہاتھ دھونے کے لیے میرے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ وہ انتہائی ڈھیٹ لڑکی تھی کہ میری برہمی کا کوئی اثر قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں کچھ دیر تک اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہا، پھر بے بسی کے ساتھ پوچھا، کم از کم یہ تو بتا سکو گی کہ مجھے یہاں لایا کون تھا؟ تم تو یہیں موجود تھے، مجھے بس اتنی ہدایات ملی تھی کہ مجھے اس کمرے میں موجود شخص کی تندہی سے دیکھ بھال کرنی ہے۔ میں گہرا سانس لے کر اس کے سہارے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ میری زخمی پنڈلی میں درد کی ٹیسیں بدستور موجود تھیں، مگر میں اس قابل تھا کہ لڑکی کا سہارا لے کر لنگڑاتا ہوا باتھ روم تک پہنچ گیا۔ میں تازہ دم ہو کر نکلا تو ناشتہ میرا منتظر تھا۔ تم بہت نرم دل اور مہربان لڑکی ہو، میری کسی بات کا برا مت ماننا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دماغ کے گرم ہو۔ یہ کس نے بتایا تھا؟ ہدایات دینے والے نے۔ اور اس کے بارے میں تمہیں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم خود ہی میری مجبوری کا احساس کرنے لگے ہو۔ ناشتے کے اختتام پر وہ برتن سمیٹ کر چلنے لگی تو میں نے اس سے سگریٹ کی فرمائش کی اور وہ چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد کلاڈیا کے بجائے اچانک شاہدہ وہاں پہنچی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے۔ یہاں تمہیں بہتر طبی امداد مل سکے گی۔ پر یہ جگہ کون سی ہے؟ اسی عمارت کا ایک کمرہ ہے۔ تم مادام باوری کے قیدی کی حیثیت سے یہاں مقیم ہو۔
اور تم کہاں ہو؟ آتی جاتی رہوں گی. اس وقت میں شاہدہ ہوں اور میں بلا امتیاز ہر ایک سے مل جل سکتی ہوں. یہ چکر کب تک چلے گا؟ صحت مند ہو جاؤ گے تو کچھ اور سوچا جائے گا. اسی اثنا میں کلاڈیا سگریٹ لے کر آ گئی. اسے دیکھ کر شاہدہ مجھ سے دور سرک گئی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کلاڈیا نے شاہدہ کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا. اس کے ہونٹوں پر سے پہلی بار مسکراہٹ غائب ہوئی تھی. میں ملنے آئی تھی اس سے. مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس شخص سے کوئی نہیں ملے گا. کلاڈیا نے اسے ڈپٹ کر کہا اور شاہدہ سہمے ہوئے انداز میں وہاں سے چلی گئی. یہ کون تھی؟ تم نہیں جانتے اسے؟ اتنا جانتا ہوں کہ نام شاہدہ ہے اور خاصی آوارہ مزاج لڑکی ہے، پر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ بھی ہم میں سے ہے. مزاج کے اعتبار سے؟ میں کام کی بات کر رہی تھی. ویسے تمہارے بارے میں مجھے خصوصی احکام ملے ہوئے ہیں. ان کی نوعیت کیا ہے؟ میں تمہاری ہر خواہش کا احترام کروں گی. اگر میں اس عمارت سے جانا چاہوں تو؟ یہ ناممکنات میں سے ہے. اب اس قدر تجاہل عارفانہ سے کام نہ لو. اعلیٰ قسم کی شراب لا سکو گی؟ وہ فوراً ہی چلی گئی اور چند منٹ بعد ایک چھوٹی بوتل لے کر واپس آ گئی. میں نے اسے قریب بٹھا کر شراب سے شغل کرنا شروع کر دیا. کلاڈیا خوبرو، جواں سال اور شائستہ لڑکی تھی. اس کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا رہا. شاہدہ کے مقابلے میں وہ مجھے اس لحاظ سے بھی پسند آئی تھی کہ ہر وقت بحث میں الجھنے کے بجائے نہایت سعادت مندی کے ساتھ میرے مزاج اور ضروریات کا خیال رکھتی تھی اور میرے بارے میں کسی تجسس کا شکار نہیں تھی. چوتھے روز اس عمارت کے کسی دور افتادہ گوشے سے یکے بعد دیگرے 3 فائروں کا شور سنائی دیا تو میرے ساتھ ہی کلاڈیا بھی پریشان ہو گئی. یہ آوازیں کیسی تھیں؟ میں تو خود پریشان ہوں. باہر شاید نہایت غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے ہوں گے. تو کیا ایسے واقعات یہاں کے معمولات میں شامل نہیں؟ ہرگز نہیں. اس عمارت کے مکین آتش گیر اسلحے کے شور سے ناشنا ہے. بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ تم لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی جرائم پیشہ تنظیم سے ہی معلوم ہوتا ہے. مجھے بات آگے بڑھانے کا موقع مل گیا. میں معلوم کر کے آتی ہوں. وہ میری بات سنی انسنی کر کے اٹھی اور تیر کی طرح باہر نکلتی چلی گئی. اس کی واپسی خلاف توقع جلد ہی ہو گئی. اس کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ بحال ہو چکی تھی، مگر چہرے سے کچھ عجیب سی کیفیت حویدہ تھی. کہیں سے ایک بندر گھس آیا تھا. اس کے الفاظ سنتے ہی میرا دل اچھل کر یک بیک حلق میں آ گیا. بندر؟ برسلز میں بندر کہاں سے آ گئے؟ ان اطراف میں تو دور دور تک بندر کا سایہ بھی نہیں پایا جاتا، مگر وہ کہیں سے آن نکلا. بہت پھرتیلا اور چالاک تھا. عمارت کے مسلح محافظوں نے اسی پر گولیاں چلائی تھیں. تو کیا وہ مر گیا؟ تم تو ایسے پوچھو جیسے وہ تمہارے کو عزیز تھا. اگر تیسری گولے سے بھی نہ مرتا نا تو پھر چوتھے اور 5ویں فائر کی آواز بھی ضرور سنائی دیتی. کلاڈیا میرے سامنے موجود تھی، مگر میری نگاہوں سے اس کا چہرہ اوجھل ہو گیا تھا. میرے تصور میں میری اپنی سیتا ہنستی مسکراتی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. اگر اس بندر کا سیتا سے ذرا بھی تعلق تھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ خالد عبدالفتح یا اس کے کسی آدمی نے بندر کا تعاقب کیا ہوگا اور اس طرح وہ عمارت فلسطینیوں کے علم میں آ گئی ہوگی. میرے ان قیاسات کی تصدیق یا تردید آنے والا وقت ہی کر سکتا تھا. اگر میرا قیاس درست تھا تو ہوٹل مریض جلد ہی کسی بھیانک اور خونریز تصادم کا مرکز بننے والا تھا. کیا سوچ رہے ہو؟ اپنی بے بسی پر غور کر رہا تھا. تم بے بس تو نہیں ہو؟ جب تک پنڈلی پر یہ پلاسٹر باقی ہے یہ احساس نہیں جا سکتا. یہ پلاسٹر کبھی پریشانی کا باعث تو نہیں بنا. تم آسانی سے چل پھر سکتے ہو. مگر میں زندگی بھر تو فالتو بوجھ اٹھائے نہیں پھر سکتا نا. میں آج معلوم کر لوں گی. اور شام کو اس نے اطلاع دی کہ اگلے روز مجھے اسپتال بھیجا جائے گا. بندر والے واقعے کے بعد میرے پورے وجود پر سنسنی اور ہیجان کی ناقابل بیان کیفیت طاری تھی. اس رات میں پل بھر کے لیے بھی چین سے نہ سو سکا. اگلی صبح 10 بجے کے قریب کلاڈیا مجھے ساتھ لے کر باہر نکلی تو میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی جا چکی تھی. خاصی طویل اور پرپیچ راہداریوں سے گزرنے کے بعد کلاڈیا کی رہنمائی میں میں نے چند سیڑھیاں اترنی شروع کی تو سرد ہواؤں نے میرا استقبال کیا. چہرے اور جسم سے ٹکرانے والی یک بستہ ہوائیں بتا رہی تھیں کہ ہم عمارت سے کھلی فضا میں آ چکے تھے. 5 سیڑھیوں کے بعد ایک کار کے قریب میں پہنچا. وہاں میں نے پہلی بار شاہدہ کی آواز سنی جو کلاڈیا سے کچھ دریافت کر رہی تھی.
مجھے لے کر کار روانہ ہوئی اور چند ہی سیکنڈ بعد شاہدہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی، اب چاہو تو پٹی کھول دو۔ میں نے پٹی نوچ کر پائیدان پر پھینک دی۔ اب میں پھر سے تمہارے رحم و کرم پر ہوں کیا؟ کیوں؟ کیا کلاڈیا زیادہ پسند آ گئی تھی؟ وہ مزاج شناس ضرور ہے، ہوگی۔ اب یہ بتاؤ کہ پنڈلی کیسی ہے؟ میں پلاسٹر اتارنا چاہتا ہوں۔ اسپتال ہی چل رہے ہیں، یہ بتاؤ اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ آزاد کر دو گی تو مڑ کر دیکھے بغیر الاسکا تک دوڑتا چلا جاؤں گا۔ تم سے نئے ٹھکانے پر باتیں ہوں گی، کیا اب بھی کوئی نیا ٹھکانا ہے؟ میں نے پرسوں ایک حسین کاٹیج خریدا ہے، تمہارے ساتھ چند روز وہیں گزاروں گی۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ اگر بندر والے معاملے میں میرا اندازہ درست تھا تو مجھے ہوٹل موریس میں ہی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ عمارت بندر کا تعاقب کرنے والے کی نگاہوں میں آ چکی ہوگی۔ دوسری جگہ منتقل ہونے کا مطلب تھا کہ میرے ہمدرد میرے بارے میں ایک بار پھر اندھیرے میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ ہوٹل موریس کے خاص کمرے سے باہر آنے کے بعد تمہاری شخصیت سکڑ کر رہ جاتی ہے۔ کس کمرے کی بات کرے ہو؟ مادام باوری والا، وہاں تم نے مجھے تھوڑا بہت متاثر کیا تھا۔ باہر آنے کے بعد تم میں حسین جسم کے سوا اور کوئی کشش نہیں رہ جاتی۔ تم چاہو گے تو وہیں چلیں گے، مگر اب میں اس عمارت سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کیوں؟ شین کا معاملہ مشکوک ہو گیا ہے۔ اس نے آخری بار یہ اطلاع دی تھی کہ وہ پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور کچھ عرصے کے لیے روپوشی اختیار کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، نہ ہی ٹرانسمیٹر پر جواب ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بیلجیم سے بھاگ گیا ہو۔ ایسا ہوتا تو وہ پیغام ضرور چھوڑتا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ پولیس کے قبضے میں نہ ہو۔ شبہ کی وجہ؟ اس کی اتنی طویل روپوشی اور مسلسل خاموشی ہمارے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے پولیس نے ہمیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے اس سے زبردستی روپوشی والا پیغام دلوایا ہو اور مزید معلومات کے لیے اس پر تشدد کیا جا رہا ہو۔ اگر وہ زبردستی پیغام دے سکتا ہے تو اب تک زبان بھی کھول چکا ہوگا۔ وہ تنظیم کے لیے جان دینے والوں میں سے ہے۔ ویسے یقینی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، البتہ میں نے احتیاط کے طور پر ٹرانسمیٹرز کا استعمال ترک کر دیا ہے اور خود ہوٹل موریس سے دور رہ کر چند روز تک جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ پولیس کے محکمے میں تمہاری رسائی نہیں ہے کیا؟ یہاں سب سے بڑی خوبی یہی ہے، پولیس کے علاوہ ہر محکمے کو پیسے کے بل پر خریدا جا سکتا ہے۔ پھر اپنے آدمیوں کو کیوں مرواتی ہو؟ چند روز کے لیے موریس کو ویران ہی چھوڑ دو۔ شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ ہوٹل موریس میرا مضبوط ترین قلعہ ہے۔ اگر ایک مرتبہ میرے آدمی بے اعتمادی اور عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ مگر تم تو زندگی سے طائب ہونے کا ارادہ رکھتی ہو نا؟ تم ابھی مجھ کو اپنے دامن میں سمیٹ لو تو میں ابھی سارا قصہ نمٹائے دیتی ہوں۔ تمہارے فیصلے کے بغیر میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ کل ہوٹل موریس میں فائرنگ کیسی ہوئی تھی؟ کہیں سے ایک بندر گھس آیا تھا، حالانکہ یہاں میلوں دور تک بندر سونگھنے کو بھی نہیں ملتا۔ تو کیا فائرنگ بندر نے کی تھی؟ تم ہر بات انوکھی کرتے ہو۔ محافظوں نے اس پر گولیاں چلائی تھیں، میں اس بارے میں بھی پریشان ہوں۔ ایک دو محافظوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی تربیت یافتہ بندر تھا، کیونکہ وہ کافی لوگوں کے درمیان سے بے خوف و خطر گزرا تھا، جبکہ جنگلی بندر انسان کے سائے سے بھی بھڑک کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ تمہاری تلاش میں ہوگا۔ یہ تم کس بنا پر کہہ سکتے ہو؟ تمہاری فراغ دلی کے قصے سن لیے ہوں گے۔ ایک تو تم نا ہر وقت اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہو۔ اس بندر کے بارے میں کیا کر رہی ہو؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر محافظ اجلت میں اسے ہلاک نہ کر دیتے تو واپسی میں اس کا تعاقب کیا جا سکتا تھا۔ تم نے تو بتایا کہ ہوٹل موریس میں بہت سخت حفاظتی انتظامات ہیں، پھر وہ بندر کیسے گھسنے میں کامیاب ہوا؟ وہ 5 منزلہ عمارت ہے اور اس کی زیریں منزلوں پر مستعد و تجربہ کار حفاظتی عملہ متعین ہے۔ وہ لوگ آدمیوں پر توجہ دیتے ہیں، اور پھر بندر جیسا جانور تو چھلانگیں لگا کر ایسے راستے بھی اختیار کر سکتا ہے جو عام حالات میں محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ ہوٹل میں حفاظتی انتظامات کے لیے الیکٹرانکس کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ صرف 5ویں منزل کا ذکر تھا جہاں مادام باوری کا کمرہ ہے۔ اس بارے میں بھی تم وعدہ خلافی کی مرتکب ہوئی ہو۔ وہ کیسے؟ تم نے مجھے وہاں پہلے شعبدے دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ ضرور کیا تھا، مگر اس وقت تم معذور تھے اور تمہیں بہتر دیکھ بھال کے خیال سے میں نے نیچے بھیج دیا تھا۔ اب تو میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو تم ادھر کا رخ کرنے پر تیار ہی نہیں ہو۔ فکر نہ کرو، جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے میں تمہیں وہاں لے جاؤں گی۔ تمہاری بختر بند کار کہاں ہے؟ خفیہ ٹھکانے پر۔ اسے میں مادام باوری کی حیثیت میں استعمال کرتی ہوں۔
جبکہ اس وقت میں مادام کی ایک ادنا کارکن ہوں۔ آپس کی نوک جھونک میں راستہ بہت جلدی کٹ گیا اور ہم اسپتال جا پہنچے۔ وہاں ایکس رے لیا گیا تو رپورٹ تسلی بخش تھی، لہٰذا فوری طور پر وہ پلاسٹر کاٹ دیا گیا۔ اسپتال سے واپسی پر میں بہت خوش تھا۔ شاہدہ نے ہوٹل کا رخ نہ کرنے کا فیصلہ کر کے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا، مگر صحت مندی کی نوید پانے کے بعد میرا اعتماد بحال ہو چکا تھا اور میں اس کے نئے کاٹیج میں رہتے ہوئے بھی مؤثر طور پر اپنی آزادی کی راہ نکال سکتا تھا۔ میری نگاہیں شاہدہ کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی ویران سڑک کا آغاز ہوتے ہی اسے دبوچ کر بآسانی قابو کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد میری آزادی کی راہ کھل سکتی تھی اور میں خالد عبدالفتح سے رابطہ قائم کر کے سیتا تک پہنچنے کی صورت تلاش کر سکتا تھا۔ تم صحت مند ہو چکے ہو، کہیں مجھے نہتہ یا بے خبر سمجھ کر حملہ نہ کر بیٹھنا، اس نے کہا اور میں دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتا رہ گیا۔ فرض کرو کہ میں ایسا کر بیٹھوں تو؟ اول تو تم مجھے آسانی سے قابو کر نہیں سکو گے، اور اگر کامیاب ہو بھی گئے تو پیچھے والا تمہیں کسی قیمت پر برقرار نہیں ہونے دے گا۔ کون پیچھے والا؟ اس کار میں کوئی تیسرا فرد نہیں ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ ایک سیاہ کار میں شروع سے ہی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مگر کیوں؟ ایک طرف تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو اور دوسری طرف ایسی چھچوری حرکتیں کرتی جا رہی ہو۔ صرف احتیاط مائی ڈارلنگ، اگر محبوب ہر جائی ہو تو ایسی تدابیر لازمی ہو جاتی ہیں۔ مجھے ابھی تک تم پر اعتماد نہیں ہو سکا، نہ جانے تم کس وقت کیا کر گزرو اور میں سر پیٹتی رہ جاؤں۔ اس طرح تم مجھے اپنی طرف راغب کرنے کے بجائے متنفر کر رہی ہو۔ تم مجھے قبول کرنے کا عملی ثبوت فراہم کر دو تو یہ تمام سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ زنجیروں سے باندھ کر کسی کو محبت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا شاہدہ۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک میں نے کوئی منفی بات نہ سوچی ہو، مگر اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ موقع ملتے میں تمہارے جنگل سے نجات پانے کی کوشش کروں گا۔ تو قصہ ختم۔ اس نے اچانک بریک مار کر کار ایک کنارے پر روک دی۔ اس کا لہجہ سرد اور خطرناک تھا۔ ختم ہی سمجھو۔ میں اس کے لہجے پر ہوشیار ہو گیا تھا، مگر اپنے جواب سے میں نے کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ تو کار سے اترو اور جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ۔ کوشش کرنا کہ اتنی دور نکل سکو کہ میرے ہاتھ تمہاری گردن تک نہ پہنچ سکے۔ قتل کی دھمکی دے رہی ہو؟ اگر تمہیں اپنا نہ سکی تو کسی اور کے لیے زندہ بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں کھو کر وہ شاہدہ مر جائے گی جو شریفانہ زندگی کی معصوم آرزو رکھتی ہے، اور اگر تم زندہ رہے تو مادام باوری کے رازوں کو علم نشر کر کے اسی ساری زندگی کے لیے کسی قید خانے میں سڑنے پر مجبور کر دو گے۔ لہٰذا شاہدہ کے ساتھ تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ شاہدہ نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کر دیا تھا۔ میرے سامنے اب دو ہی راستے رہ گئے تھے کہ اس لڑکی کے سامنے شکست قبول کر کے اپنی سیتا کی وفاؤں کا خون کر دیتا، یا پھر اس کا ہولناک چیلنج قبول کر کے خاموشی سے اس کی کار سے اتر جاتا۔ مجھے یقین تھا کہ کار سے اترنے کے بعد پیچھے لگا ہوا شخص مجھے زندہ پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ کمزور پڑا تو بے دریغ مجھے ہلاک کر دے گا، جبکہ میں اتنی جلدی ایسی ہولناک صورتحال قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جس میں میری سلامتی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ کار سے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی گولی کیوں نہیں مار دیتی؟ میں نے ہوشیاری سے درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہونٹ پیچھے مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں خفیف سی نمی بھی ابھر آئی تھی۔ میں تمہیں گولی نہیں ماروں گی۔ اگر تمہارا فیصلہ اسی قدر اٹل ہے تو میں یہ کام اپنے کسی بدترین کارکن سے لوں گی۔ کاٹیج پہنچ کر اپنے کارکن کو وہیں بلا لینا۔ مجھے معلوم ہے کہ آس پاس ہی تمہارا کوئی خونی کارندہ منڈلا رہا ہے جو میرے باہر نکلتے گولی چلا سکتا ہے۔ جب مرنا ہی ہے تو میں فٹ پاتھ کے بجائے تمہارے نئے کاٹیج کو ترجیح دوں گا، جہاں میری لاش کی حرمت تو پامال نہ ہو سکے گی۔ موت اتنی آسان و خوشگوار نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ موت سے لڑ کر ہی زندگی حاصل کرتا رہا ہوں۔ اگر اس بار لڑے بغیر تمہاری سازش کے ذریعے موت میرا مقدر بن چکی ہے تو میں اسے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سازش؟ سازشی کمینے اور خودغرض تم خود ہو۔ سازشی کمینے اور خودغرض کہنے سے بات نہیں بنتی شاہدہ میڈم۔ مادام باوری کے راز میں نے معلوم نہیں کیے، بلکہ تم نے زبردستی مجھے ان رازوں میں شریک کیا تاکہ ایسے کسی موقع پر مجھے مارنے کا جواز پیدا کر سکو۔ جنہیں چاہا جاتا ہے ان کے لہو سے غسل نہیں کیا جاتا۔ اخلاقیات کے اصول میری ٹھوکر پر رہتے ہیں۔ تم شروع سے مجھے اس فریب میں مبتلا رکھتے آئے ہو کہ شاید کسی وقت تمہارا دل پگھل جائے گا۔ تم نے شین مارکیٹوں کے تانے دے دے کر مجھے اپنی ذات میں سمٹ جانے پر مجبور کر دیا، مگر یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ تم شین سے بھی بدتر ہو۔
وہ صرف وقتی تفریح کے لیے میری طرف رخ کرتا تھا، مگر تم مجھے خوبصورت فہم میں مبتلا کر کے پامال کرتے آ رہے ہو، اور اب مجھے ٹھکرا کر تم میری بدترین تذلیل کر رہے ہو جسے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں بتدریج سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ میرا قصور بس اتنا ہے کہ اب تک میں تمہاری خواہشات کا احترام کرتا رہا ہوں۔ میری خواہشات؟ اس کی آنکھوں سے 2 قطرے رخساروں پر لڑکا اور اس نے جلدی سے منہ سامنے کر کے گیئر ڈالا اور تیزی کے ساتھ کار آگے بڑھا دی۔ میں نے وہ کٹھن گھڑی ٹل جانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، مگر اس وقت شاہدہ کے رویے نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ تازہ ترین واقعے سے قبل میں نے شاہدہ کے معاملے پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک رنگین مزاج تتلی تھی جو بہت جلد ہر پھول سے اکتا کر نئے ٹھکانے کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے، لہٰذا تھوڑے دنوں کی رفاقت کے بعد اس کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اور میں بآسانی اسے چکما دے کر کسی طرف نکل سکوں گا۔ مگر اب پتہ چلا کہ وہ معاملہ خاصا سنگین ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ چند روز گزارنے کے بعد اس کا جوش سرد ہونے کے بجائے جنون میں تبدیل ہو چکا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہر قیمت پر مجھے حاصل کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ شاہدہ سے پیشتر جتنی عورتوں سے میرے مراسم رہے وہ سبھی تفریح اور سکون کی متلاشی تھی، مگر شاہدہ نے کھل کر مجھ سے اپنی بھرپور چاہت کا اظہار کیا تھا۔ اس کی جذباتی گفتگو سننے سے قبل یہ بھی ممکن تھا کہ اگر وہ میرے فرار کی راہ میں حائل ہونے کی کوئی مؤثر کوشش کرتی تو شاید میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر کے آگے بڑھ جاتا، مگر اب یہ میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ شاہدہ بری عورت تھی، اس نے مجھے براہ راست قتل کی دھمکی بھی دی تھی، جو محض چاہت کی خاطر اپنی کائنات بدل دینے پر آمادہ تھی، مگر میں اس پر اپنی مجبوریوں کا اظہار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپس کے بھرپور تصادم کے بعد وہ معاملہ غیر معینہ مدت کے لیے تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ شاہدہ بھی اپنی سخت دھمکیوں سے پسپائی اختیار کرتی نظر آ رہی تھی، اور میرے لیے تو کوئی بھی قدم اٹھانا بے حد دشوار ہو گیا تھا۔ میرے پاس وقت کی کمی تھی، مگر حالات کا تقاضا یہ تھا کہ چند روز کے لیے خالی الذہن ہو کر میں شاہدہ کے ساتھ تھوڑی سی ذہنی ہم آہنگی پیدا کرتا اور پھر اسی فضا میں اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر خاموشی کے ساتھ روپوش ہونے کی کوشش کرتا۔ اگر میرے ہاتھوں سے شاہدہ کو ذرا بھی نقصان پہنچ جاتا تو شاید میرا ضمیر عمر بھر مجھے ملامت کرتا رہتا۔ میں خیالات کی رو سے اس وقت چونکا جب شاہدہ نے اپنی کار ایک یک منزلہ خوبصورت کاٹیج کے احاطے میں گھمائی۔ کاٹیج کی بیرونی وضاقتہ اور تزئین سے خوبصورتی کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاہدہ نے پختہ روش پر کار روک کر انجن بند کیا تو میں خاموشی سے کار سے اتر گیا۔ شاہدہ بھی ہارن بجا کر نیچے آ گئی۔ کیسا مکان ہے؟ تلخ کلامی کے بعد وہ پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں سے ابھی تک حزن و ملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ خوبصورت ہے، بالکل اپنے مکین کی طرح، مگر بے وفا ہے، بالکل اپنے مہمان کی طرح۔ وہ داخلی برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دقت نہ ہوئی کہ وہ مجھ پر طنز کر رہی ہے۔ مکان کب سے بے وفا ہونے لگے؟ اس کاٹیج کی بات کر رہی تھی۔ یہ کیسے بے وفا ہو گیا؟ چند روز پہلے تک کسی اور کو اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا، اور آج مجھے خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ تلخ باتیں دوبارہ چھڑ کر دوستانہ فضا کو برباد مت کرو۔ زندگی اور اس کے حقائق تلخی ہوتے ہیں۔ وہ برآمدے میں نمودار ہونے والے بوڑھے خادم کے سلام کے جواب میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے۔ تم پہلے مل گئے ہوتے تو یہ تجربہ پہلے ہی حاصل ہو گیا ہوتا۔ میں خاموش ہو گیا اور وہ خادمہ کو مقامی زبان میں ہدایات دیتی ہوئی کاٹیج میں داخل ہوئی، جس کی اندرونی آرائش اور آسائشوں کی فراہمی پر بے دریغ پیسہ بہایا گیا تھا۔ پیش قدمی کا اختتام خوابگاہ میں ہوا۔ خادمہ راستے سے ہی واپس چلی گئی۔ تم میرے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہو؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں ایک صوفے پر دراز ہوتے ہوئے بولی۔ تمہارا قیدی جو ٹھہرا۔ میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ تعقب کرنے والا اب بھی باہر میرا منتظر ہوگا۔ تمہارے بغیر باہر نکلا تو اس سے بچ نہیں سکوں گا۔ وہ تمہاری اپنی احتیاط ہے۔ نگرانی کرنے والے کو ہٹا کیوں نہیں دیتی؟ جب مناسب سمجھوں گی ہٹا دوں گی۔ میرے ساتھ بھی اب تم شاہدہ کے بجائے مادام باوری بنتی جا رہی ہو۔ اب یہ نام نہ لینا۔ اس بارے میں اب تک جو کچھ تمہارے علم میں آ چکا ہے اس کا ذکر بھی زبان پر نہ آنے پائے، ورنہ آئندہ مجھے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔
وہ یک بہ یک برہم ہو گئی۔ آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی شاہدہ صاحبہ؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے تلخی سے کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ میں کافی دیر تک اپنے خیالات میں کھویا بستر پر پڑا رہا۔ پھر یک بہ یک مجھے خیال آیا کہ شاہدہ کو غسل خانے میں گئے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے، لہٰذا میں نے اس کو 1-2 بار پکارا مگر جواب نہ ملا۔ غور کرنے پر غسل خانے میں بھی مکمل سکوت ہی محسوس ہوا۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز تو شاید شروع سے ہی نہیں ابھری تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف گیا اور ہینڈل گھما کر دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر کی جانب کھل گیا۔ دروازے کا یوں کھلنا میرے لیے مزید حیرت کا باعث ثابت ہوا۔ میں نے اندر جھانکا تو بتی روشن تھی اور غسل خانہ ویران پڑا ہوا تھا۔